السلام علیکم۔ پشاور اس خطے کا سب سے مسلسل اور پرانا آباد رہنے والا شہر ہے۔ پشاور شہر کے وسط میں ایک اونچی جگہ ہے جو گورکھتری کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر لوگ اس کو روانی میں گورکھٹڑی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں صحیح نام جو ہے وہ گورکھتری ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب جنگجوؤں کا قبرستان ہو سکتا ہے۔ اس کی تاریخ بھی پشاور کی طرح بہت پرانی ہے۔ جو تاریخ عام لوگوں کو یاد ہے یا ان کے قصے کہانیوں میں شامل ہے، وہ بدھا سے شروع ہو کر سکندر اعظم اور پھر ہوتے ہوتے انگریز اور پاکستان کے بننے تک قصے کہانیوں میں شامل ہے۔ گورکھتری کی تاریخ بھی سمجھ لیں کہ وہ بدھا سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی ابتدائی شہرت اس وجہ سے تھی کہ بدھا کا ایک بہت بڑا پیالہ تھا جو یہاں رکھا ہوا تھا، اور یہی پیالہ وجہ شہرت بنی، اور اس کی تاریخ وہیں سے بتائی جاتی ہے اور شروع ہوتی ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ بدھا پشاور میں رہے۔ اب اس میں تاریخی طور پہ کتنی صداقت ہے یہ تو کہنا مشکل ہے، تاریخ دان ہی بتا سکتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ بدھا کی ایک مشہور پیشن گوئی تھی جو ان کے وفات کے 400 سال بعد پوری ہوئی، اور وہ پیشن گوئی، اس کے کنڈرات اور اثرات اب بھی پشاور میں موجود ہیں۔ جن کو دلچسپی ہے، پشاور کے قریب شاہ کی ڈیری کے نام سے ایک اسٹوپا ہے اور اس کے اثرات موجود ہیں۔ یہ ساری تاریخی باتیں اور دلچسپ معلومات آپ کو دیتے رہیں گے گورکھتری کے بارے میں، لیکن ایک وقفے کے بعد، اس وقفے میں آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اس چینل کو، اور شیئر کر سکتے ہیں تاکہ یہ چینل آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیتا رہے۔ امید ہے کہ آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ شروع ہوئی تھی بدھا کے پیلے سے جو یہاں رکھا ہوا تھا گورکھتری میں۔ بدھا صاحب گزر رہے تھے، یہ جو مشہور جگہ ہے شاہ جی کی ڈیری کے نام سے، تو وہاں ایک بچہ کھیل رہا تھا اور مٹی سے ایک ڈھیر بنا رہا تھا۔ بدھا نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں میرے نام سے ایک بہت بڑا اسٹوپا بنے گا، اور واقعی وہ بات بدھا کی پوری ہوئی بدھا کے وفات کے 400 سال بعد۔ تو اس کی طرف آتے ہیں کہ کس نے وہ اسٹوپا بنایا اور وہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی۔ بدھا کے بعد جو ہیں وہ سکندر اعظم آئے۔ سکندر اعظم کی بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں یہاں پر، اور اب بھی لوگ سناتے ہیں۔ پاکستان کے جتنے علاقے ہیں، ابھی کا جو پاکستان ہے وہ اس نے فتح کیے۔ سب سے عام بات یہ ہے کہ یونانیوں کو پشاور اتنا پسند آیا کہ تقریباً 500 سال تک مختلف ادوار میں پشاور پر قبضہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ یونانی سکندر سے پہلے بھی آئے تھے، اور افغانستان اور پاکستان کے قریب یہ علاقوں میں پاختر کے نام سے ان لوگوں کی ایک چھوٹی سی سلطنت تھی جو چل رہی تھی۔ سکندر کے ساتھ وہ بھی شامل ہو کے پشاور آئے اور پشاور کے عشق میں مبتلا ہوئے۔ انہی لوگوں نے آگے چل کر چین کے صوبے گوانزھو سے آنے والے ایک قبیلے کے ساتھ مل کر کشان حکومت بنائی، اور ایک حکومت اتنی بڑی کہ ہندوستان کے پورے جنوبی حصے پر قبضہ کر لیا اور بہت بڑی سلطنت بنائی۔ اس سلطنت کا مشہور بادشاہ کنشک گزرا ہے، اور کنشک ہی وہ بادشاہ تھا جس نے بدھا کی پیشن گوئی پوری کی، اور یہاں پر اس کا ایک بہت بڑا اسٹوپا بنایا۔ یہ اسٹوپا اس زمانے میں دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت سمجھی جاتی تھی۔ اسٹوپا کے آثار اب بھی موجود ہیں شاہ جی کی ڈیری کے نام سے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف مشہور لوگ یہاں آتے رہے، اور ان لوگوں نے گورکھتری کا ذکر کیا ہے، اور مشہور بادشاہ بابر نے بھی اپنے تسک بابری میں اس جگہ کا ذکر کیا ہے، اور مغلوں کے دور میں شاہ جہان کی ایک بہن نے یہاں پر یہ ابھی جو عمارت موجود ہے ایک چوکور عمارت بنائی، اور اس کو کاروان سرائے میں تبدیل کر دیا۔
مغلوں کے بعد جب سکھوں کا دور آیا تو سکھوں کے اس وقت کے جرنیل نے اس کو اپنا گورنر ہاؤس بنایا اور رہائش اختیار کی، اور بعد میں جو قصے کہانیاں مشہور ہوئیں کہ وہ یہاں لوگوں پر بہت زیادہ ظلم بھی کیا کرتے تھے، تو ان کے ظلم کی وجہ سے یہ جگہ مشہور ہوئی۔ سکھوں کے بعد جب انگریز آئے تو مقامی لوگوں نے سکون کا سانس لیا اور سکھوں کے مظالم ختم ہوئے۔ انگریزوں نے پھر پشاور شہر کے ساتھ کافی اچھا برتاؤ کیا دوسروں کے مقابلے میں، اور کافی عمارتیں بنائیں، کالج بنایا، اسپتال بنایا، اور اس شہر کو جو ابھی جو موجودہ صورت ہے اور ایک ماڈرن قسم کا نظر آ رہا ہے، تو یہ انگریز کا دیا ہوا ہے۔ پھر پاکستان بننے کے بعد بھی لوکل لوگوں نے اس میں کافی کام کیا اور پشاور کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کی، جتنا اچھا بنا سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ گزشتہ دور والی بات تو نہیں ہو سکتی، اب اتنے زیادہ آبادی ہو گئی ہے، مکانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو وہ پھولوں اور باغوں والا پشاور تو واپس نہیں آ سکتا، جو جس کے عشق میں یونانی مبتلا ہو گئے تھے، یا جس نے گندہارا جیسے سویلائزیشن کو جنم دیا۔ لیکن بہرحال کوشش جاری ہے۔ بی آر ٹی بھی ایک منصوبہ شروع ہوا تھا پشاور کو اچھا بنانے کے سلسلے میں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت لگتا ہے ان چیزوں میں، اور جب بی آر ٹی بنے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پشاور کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنے۔ اور ابھی تو گورگٹھی کے ارد گرد مکان ہی مکان ہے، اور پشاور کا گنجان جو شہر والی آبادی ہے وہ وہاں آباد ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں، بچے اور خاص کر خواتین، یہاں پر شام کو آتے ہیں اور چند گھنٹے کے لیے اس جگہ کھلی فضا میں اس باغ کو اور اس چمن کو سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سکھوں نے یہاں ایک اضافہ کیا تھا اس عمارت میں، اور ایک مندر بنایا تھا 1838 اور 1842 کے درمیان، اور یہ میرے خیال میں مغلوں کے بعد جو جنہوں نے یہ کاروان سرائے بنائی تھی تو یہ اضافہ اس میں کیا گیا تھا۔ موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا بنا کے رکھے، کھدائی بھی کی ہے تاکہ تھوڑا تاریخی پس منظر سامنے آئے، اور وہاں سے جو نوادرات ملیں اس کا ایک میوزیم چھوٹا سا بنایا ہوا ہے۔ انگریز کے زمانے کے جو ان لوگوں نے میونسپل کارپوریشن بنائی تھی 1900 کے شروع میں، تو ان کے فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں موجود ہیں، اکثر لوگ بڑے شوق سے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ نے گورگٹری کا کبھی وزٹ کیا ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو کیا چیز پسند آئی ہے، اور تاریخ کا کون سا دور آپ کو اچھا لگا ہے کہ اس دور میں پشاور کے ساتھ ان لوگوں نے اچھا سلوک کیا، یا یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو۔ بہرحال ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ بدھا کے زمانے سے لے کر اور آج کے وقت تک مسلسل آباد رہنے والا شہر، اور اس کی مشہور ترین جگہ گورکتھری۔ اگر آپ پشاور آئیں اور آپ نے اس جگہ کا وزٹ نہیں کیا ہے تو ضرور کریں، اور کمنٹس میں پھر بتائیں کہ آپ کو یہ جگہ کیسے لگی۔ اور اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو تاریخی پس منظر کے ساتھ ساتھ یہ فضائی مناظر اور تصویریں جو میں نے لی ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آخر میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی پہ کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت نئے ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔